شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج جو موضوع ہے وہ موضوع ہر گھر کا موضوع ہے، ہر فرد کا موضوع ہے، ہمارے معاشرے کا موضوع ہے، اور اس موضوع پر جب ہماری توجہ نہیں ہوتی تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ان مسائل کو لے کر ہم کوئی عدالت کی طرف جاتا ہے، کوئی علماء کی طرف جاتا ہے، کوئی اپنے خاندان کے بزرگوں کی جانب جاتا ہے، بھئی ایسا ہو کیوں نہیں رہا ہے؟ آج کا موضوع ہے گھر میں سکون کیسے ممکن ہے۔ تو گھر میں سکون کیسے ممکن ہے، اس کے بہت اچھے اقدامات جو ہونے چاہیے، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ممتاز و معروف علماء حضرات کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ثقلین رشید، دانیال شیخ اور ماسٹر سمیر اور علی شبیر بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پیش کریں گے؟ نعت ہم پڑھیں گے، نعت رسول مقبول پڑھیں گے، کیا کلام؟ بسم اللہ، آغاز کریں تو پھر ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں، مگر آپ کا ہوں۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں، مگر آپ کا ہوں۔ اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے
انہیں سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز، انہیں سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ گھر میں سکون کیسے ممکن ہے، آج یہ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے اسباب پر بھی انشاءاللہ ہمارے علماء حضرات روشنی ڈالیں گے، اور وہ کیا کیا اقدامات ہیں جن کے کرنے سے ایک فیملی، ایک گھر جو ہے پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، اس حوالے سے بات کریں۔ لیکن ابتداً میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، مفتی صاحب یہ فرمائیے گا اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ پرسکون گھرانے کے اوصاف اور خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا خلاصہ تو یہی ہے کہ جو اپنے گھر کے پورے ماحول کو، اپنی طبیعتوں کو، اپنے سوچوں کو، اپنی افکار کو تعلیم شرع کے تابع کر دیں، اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کریں، اور احساس ذمہ داری بھی ہو، فکر آخرت بھی ہو کہ وہاں ڈے آف ججمنٹ میں ہمارا احتساب ہوگا، تو گھر میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اور کبھی عارضی بے سکونی ہو بھی گئی تو دوبارہ یہ تمام تعلیمات اور ان پر عمل اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی نورانیت جو وقتی طور پہ دب گئی تھی، دوبارہ گھر کو پرسکونی کی طرف لے آئے گی اور بے سکونی سے باہر کر دے گی۔ یہ تو ایک اجمالی خاکہ ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ، اپنے آپ کو بچانے کا مطلب علم دین سیکھے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب ان کو نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، اور ضروری علم دین سکھائے، اور ان کی صحیح تربیت کرے۔ اور تربیت کے اندر قول بھی ہے اور اپنا عمل بھی ہے کہ کر کے دکھائے، رول ماڈل بنے۔ اب آپ سوچئے کہ جب انسان یہ سوچ اور فکر لے کر اپنے گھر میں تعلیم شرع بھی دے رہا ہوگا، میاں بیوی دونوں اچھی انڈرسٹینڈنگ سے ایک اچھے رول ماڈل بھی بن رہے ہوں گے، بچے آبزرویشن کے ذریعے اپنے ماں باپ سے سیکھ رہے ہوں گے، اور وہ ماں باپ ان کو پیار محبت سے یا سختی نرمی سے
جب وہ ڈس بیلنس ہوں گے ان کو بیلنس کی طرف لے کر آئیں گے تو گھر میں سکون تو ہوگا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبوں میں فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری ازواج کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ نے کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، تم ہمیشہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ازواج کے معاملے میں شوہروں کو ڈرا دیا گیا۔ اب اگر شوہر وہ تمام حقوق اور فرائض کو ذہن میں رکھ کر اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، بے سکونی کیسے پیدا ہوگی؟ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس عورت پر رحمت نازل فرمائے کہ شوہر جب اسے دیکھے تو اس کے دل کو خوش کر دے، جب وہ گھر میں آئے تو مسکراتے ہوئے اس کو استقبال کرے۔ جب یہ ہوگا صورتحال تو پھر کیا گھر میں فائٹ ہو سکتی ہے جب اتنی بیوی اچھی ہوگی؟ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ماں باپ کے ساتھ قرآن کی آیت پر یہ عمل کر کے اچھا رویہ رکھیں گے ان کی دعائیں ملیں گی، اور جب ماں باپ اچھے بچوں کے رویے کی وجہ سے دل سے دعائیں دیتے ہیں یا زبان سے نہیں نکلتی، دل اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے اور التجائیں کرتا ہے ان کے حق میں، تو گھر میں سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ ایسے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر اپنی زوجہ کو اپنے پاس بلائے، یعنی تقاضائے نفسانی کی تکمیل کے لیے، اور زوجہ انکار کر دے تو ساری رات اس پہ فرشتے لعنت کرتے رہیں گے، اور ایک روایت میں کہ اس وقت تک لعنت کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ لوٹ کر نہ آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس چیز کو سامنے رکھیں اور تقاضائے نفسانی وقت کے اوپر اور صحیح طریقے سے پورا ہو رہا ہو، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، عذر ایک الگ چیز ہے، میں عذر کی بات نہیں کر رہے، تو پھر وہ شوہر کیوں غیر عورتوں کی طرف جائے گا؟ گھر میں ایک بے سکونی کا بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ شوہر بے راہ روی کی طرف نکل گیا، لیکن اس کے اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہمیشہ بہنیں غلط نہیں ہوتی، شوہر بھی بہت تیز ہو گئے ہیں آج کل کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات اگر یہ سبب ہو تو اس کا مطلب اس سبب پہ بھی تو توجہ کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دیکھیں جتنی چیزیں بیان کی ہیں یہ تو بہت ہیں چیزیں، لیکن اگر ہم وہی دیکھ لیں، خلاصہ یہی ہے کہ اگر تعلیم شرع سیکھی جائے، اس پہ غور و تفکر کیا جائے، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کیا جائے، جو باتوں کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے، اپنے اندر اس نقص کو ختم کیا جائے، اگر نقص موجود ہے دور کریں، برائیوں کو دور کریں اور باقاعدہ اس کو پریکٹیکل کریں، گھر میں سکون نہ ہو تو ہمارا نام بدل دیجیے گا۔ اتنی محنت کون کرے گا مفتی صاحب جتنی آپ نے بتائی ہے؟ پھر اس پر محنت کریں کہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو ریزالو کرنے میں محنت کرتے رہیں۔ میرے خیال میں خود موازنہ کر لیں۔ آپ نے جو فرمایا ہے وہ تو بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہے جس کی طرف آپ نے روشنی ڈالی ہے، اور ایسا اللہ کرے ہو جائے تو پھر تو ہمارے یہ تو بہت ہی یعنی کہ خوبصورت، ہر گھر بہت اچھا ہو جائے گا، ہر فیملی، جو مفتی صاحب نے چیزیں بتائی ہیں اور ڈیفینیٹلی ہیں اب بھی، لیکن اس سے یکسر چینج نظر آتی ہے چیزیں، اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے علامہ لیاقت حسین صاحب سے۔ علامہ صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر ہو، خاندان ہو، اس میں ایک بے سکونی ہے، ایک اضطراری کیفیت ہے، ایک اضطراب ہے، لڑائی جھگڑے کی فضا ہے، اختلافات ہے، ایک دوسرے کے نظریات سے اختلافات، ایک دوسرے کی پسند ناپسند سے اختلافات، میں کتنی ہی چیزیں گنواؤں، بڑے چھوٹے کا احترام ختم ہو گیا، بھائی چونکہ میرے نظریات اس سے نہیں ملتے، میں نہیں ملتا اس سے، میں بات نہیں کرتا۔ یہ جو سچویشن ہے، اس کی وجوہات، اس کے اسباب پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے بہت جامع معنی ہر پہلو کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بنیاد باندھی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے 3 چیزوں کو خاص طور پر سکون کا ذریعہ فرمایا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، فرمایا یہ جو اللہ نے تمہیں گھر عطا فرمایا یہ سکون، اس کو گھر کو مسکن کہا جاتا ہے عربی کے اندر، یہ سکون کی جگہ ہے۔ جی جی بالکل۔ رات کو ساکنن کہا کہ رات سکون کا ذریعہ ہے۔ تیسرا فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے یہ جو جوڑے بنائے ہیں، فرمایا یہ تمہارے سکون کے لیے بنائے۔ گھر کے سکون کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا کچھ حصہ نوافل کا، سنت قبلیہ گھر کے اندر پڑھا کرو، کچھ نوافل گھر کے اندر پڑھا کرو۔ فرمایا جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے گھر والوں کو شامل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور امہات المومنین کو آواز دیتے، قومی کھڑی ہو جاؤ، اٹھو نماز پڑھو اللہ کی۔ تو فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھنے سے برکت اور رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر، فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔
فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے وہ گھر قبرستان کی مانند ہے. تو گھر میں اللہ کا ذکر، گھر میں قرآن، گھر میں نماز، فرمایا کہ اس سے گھر کے اندر بہت سکون ہوتا ہے. اچھا، تیسرا جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر سارے نمازی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن رویے ان کے بڑے عجیب و غریب قسم کے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے، ایک دوسرے کے اندر تحمل نہیں ہے. اور یہ بنیادی چیز ہے کہ اخلاق جو ہے وہ گھر کو سب سے زیادہ سکون دیتا ہے. آپ کے پاس گھر کے اندر، ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے، کسی سے پوچھو کہ یار یہ ٹینشن کیسے ختم ہوگی، بولا یار کوئی بڑا سا بانڈ لگ جائے کوئی 5-10 کروڑ والا، ختم ہو جائیں گی ساری ٹینشنیں. یہ بھول ہے، یہ سراب ہے. سراب. اس کا مطلب ہے کہ جن کے پاس مال ہے ان کے گھر میں تو پھر سکون ہی سکون ہونا چاہیے، اور وہاں پہ بھی نہیں ہے. وہاں پہ بھی نہیں ہے. بالکل. کئی گھر ایسے ہیں سکون نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اس کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، یبتغون فضلا من رب تبارک و تعالیٰ نے کو فضل اللہ سے تعبیر کیا، لیکن صرف یہ سمجھنا کہ صرف یہی ٹینشن نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ سوکھی روٹی کھا کے اور گزارا کر، پرانے زمانے میں دیکھیں اب گھروں کے اندر سکون ہوتا تھا. ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تحمل نہیں ہے، بت باری نہیں ہے. اخلاق ہمارے، ہم جب میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کے اندر اخلاق نہیں ہوں گے تو آٹومیٹکلی، جیسے مصعب نے فرمایا کہ بچے ان کو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ آپس میں گفتگو کیسے کر رہے ہیں. جی جی. ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے یا دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ چچا جو ہے نا یہ فلانے یہ کر رہے ہیں، خالائیں یہ کر رہی ہیں، پورے خاندان کی ایک گیم چل رہی ہے اور بچوں کے دماغ کے اندر وہ نفرتیں بچپن سے پروان چڑھ رہی ہیں اور وہ اتنی پختہ نفرتیں ہو جاتی ہیں خاندان کے لوگوں سے. بھائی دیکھیں، نوک چوک ہر جگہ ہوتی ہے، بھائی بھائی میں ہوتی ہے، بہن بہن میں ہوتی ہے. آپ بچوں کے سامنے اس کو ڈسکس کر کے ایک نسل کے اندر اور نفرت کو منتقل کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. بلکہ بعض لوگوں کو تو کہا جاتا ہے کہ بیٹا یہ جو ہے نا پھپھو سے نا ہماری بات نہیں ہے، اگر شادی میں آمنا سامنا ہو جائے نا تو بیٹا تھوڑا سا اوائڈ کیجئے گا، تھوڑا نہیں ملیے گا اس کو، بڑا لائٹلی آہستہ آرام سے کر کے. تو جب آپ خود بچوں کو یہ نفرتیں دے رہے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ چاہیں گے. تو یہ آپس کی چپکلش، یہ بچوں کے سامنے اس قسم کی بات کرنا، یہ گھر کے ماحول کو، سکون کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. میاں بیوی آپس میں کبھی انبن ہو گئی تو بیوی کہے گی کہ باپ تمہارا آئے گا تو اسے بات نہیں کر رہی ہے جی، وہ پریشر دے رہی ہوتی ہے. کبھی باپ کہتا ہے کہ تمہاری ماں نے یہ کیا ہے، اس کی وجہ سے بچے ایک تو ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور گھر کے اندر ایک نفرتوں کا ماحول بنتا ہے. جیسے مصعب نے فرمایا کہ دیکھیں دونوں کی ذمہ داری، یہ دو پہیے، بالکل. خاص طور پر میاں بیوی جو ہے، یہ مرد تو چونکہ متحمل بھی ہوتا ہے، مرد کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے ان کو قوام بنایا، منتظم بنایا ہے، تو اس کو اس ریاست کو کنٹرول کرنا پڑے گا. صحیح فرمایا. جہاں اس کا نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کی سلطنت کے اندر جو ہے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا سکون اجڑ رہا ہے اور خرابیاں، تباہیاں، بربادی، اس کو یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے اور گھر کے ماحول کو اچھا کرے. بچوں کی آپس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، اس کو بھی ماں باپ حتی المقدور کوشش کرے کہ بچوں کے درمیان دلوں میں شروع سے محبتیں پیدا کرے، ایک دوسرے کے لیے نفرت نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے دوریاں نہ ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے نا کسی ایک بچے کی سائیڈ لیتے ہیں، دوسرے بچے ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اس کی گھر میں پارٹی بن جاتی ہے، ایک گروپ لال باپ کا ہے، ایک گروپ ماں کا ہے. بولا لال ہے، یہ تو لال ہے آپ کا، کوئی بولیں گے نہیں آپ کو اس کو. ہاں تو یہ کبھی نہ کرے. اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان محبت، اور ان کو یہ شو بھی کرے کہ بیٹا آپ ہماری آنکھوں کے تارا ہو، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، ہم سب سے یکساں محبت کرتے ہیں. اگر کسی سے کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے فائدے کے لیے کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جنرل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اگر کوشش کی جائے، سعی منی و اتمام من اللہ، فرمایا کوشش کرنا ہمارا کام ہے، باقی تو اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ کسی کا گھر دار السکون، دار الفرحت، راحت بن جائے، اور کسی کا دار الحرب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ. یہ اس پر مزید کام کریں گے. مفتی صاحب جو ہے انشاءاللہ وہ جس طرح ابتدا میں آپ نے ایک آئیڈیل فیملی کی خصوصیات بتائیں، ایک پرامن فیملی کی خصوصیات بہت اچھے انداز میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے روشنی ڈالی. اس کے بعد علامہ لیاقت حسین صاحب نے وہ چیزیں بیان فرمائی جو ہمارے پاس اس وقت نظر آتی زیادہ تر گھرانوں میں. اچھا، اس پر مزید بات کریں گے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر فرد کا مسئلہ ہے، اور پیرنٹس کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے. یعنی ہمارے معاشرے کا ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے اور فیملی کو بیٹھ کر سننا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی جانب آئیں، میسیج ہے فرام فریش فن واٹر، ون آف دی بیسٹ ڈرنکنگ واٹر. فریش فن یہ اس وقت دستیاب ہے، اسے استعمال کریں اور صحت کے اصولوں کے مطابق ہے، اور پیورٹی اینڈ فریشنس ٹوگیدر. اس کا کہنا یہ ہے
کہ صاف اور تازہ پانی جو ہے وہ یکجا آپ کو اس میں نظر آئے گا فریش ون واٹر میں، تو اس کو ضرور استعمال کریں. اچھا، بہت اچھے انداز میں پہلے سیگمنٹ میں یہ موضوع ایسا ہے کہ دونوں نے ہمارے علماء حضرات نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. اب دیکھیں، جب بھی ہم کسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے ایک آئیڈیل اسپیکٹس کو بھی ضرور سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کون سا دور تھا کہ جس میں یہ مسائل نہیں تھے. تو ڈیفینیٹلی وہ دور جو تھا دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اس کے حوالے سے بتائیے ان ادوار میں تو یہ جو مسائل آج جو فیملیز میں نظر آتے ہیں، یہ کھینچا تانی اور یہ سارے اختلافات، انتشار، افتراق، یہ چیزیں، تو یہ فرمائیے گا کہ اس دور میں کیوں نہیں تھی یہ جو چیزیں آج جو گھریلو انتشار نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رئیس بھائی، ایک تو اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے تربیت فرمائی، آپ نے اصلاح کی لوگوں کی، اور اس کے نتیجے میں ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوئی. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اہل عرب جو ہے نا، اپنے قبائلی اور خاندانی سسٹم میں خود بڑے مضبوط لوگ تھے. ان کی بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے مورخین نے لکھا یا محدثین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا رسول عطا فرمایا. کیا بات، سبحان اللہ. یہ اہل سخاوت تھے، بڑے سخی لوگ تھے، رشتوں کی ان کے ہاں بڑی قدر تھی، اور بڑی چیز یہ کہ سادگی پسند تھے، ان میں تکلف نہیں تھا، تصنع نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی. یہ بڑی بڑی خوبیاں بھی ان میں موجود تھی. تو اس وجہ سے بھی ایک تو ان کا خاندانی نظام بہت اچھا تھا، اور مفادات سے پہلے یہ اپنے رشتوں کو تقدم دیتے تھے. ہمارے ہاں اس کا الٹ ہے، اب کہ مفاد پہلے ہو گیا اور رشتے بعد میں ہو گئے تو اس کی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئیں. تو یہ ان کے اندر خوبیاں موجود تھیں. دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اگر کوئی کمی تھی بھی تو پھر اللہ کا رسول آیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے آیا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت والے نبی آ گئے. تو اس کا نتیجہ بھی پھر نکلا کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہو گئے. اچھا، پھر ساتھ دیکھیں کہ قرآن کریم کی تربیت والی آیتیں کیسی اتر رہی تھیں. وعاشروہن بالمعروف، اللہ، یعنی وحی رسالت ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہے. قرآن کا نور اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں. عاشروہن بالمعروف، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپس میں نرم دلی کا برتاؤ کرو. اور پھر قرآن کریم جو ہے وہ ان سے یہ کہتا ہے کہ بلکہ انہوں نے اس کو کر دکھایا. آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں جب مہاجرین پہنچے ہیں تو آپ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ انصار مدینہ جنہوں نے اجنبیوں کو اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ عزت دی، ان کو اپنے اموال میں، قرآن کریم نے اس کی تعریف کی کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ایک سوال ہے کہ جو اجنبیوں کے ساتھ اتنے اچھے تھے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ اللہ اللہ. تو قرآن ان کو بار بار یہ اپیل کرتا تھا کہ ذوی القربى والیتامی یعنی پورے معاشرے کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اپنی فیملی کا خیال رکھنا، اور لوگوں کو عزت دینا، یہ سب قرآن کریم کی. اچھا، ہمارے معاشرے میں اس کا ایک معاملہ آپ دیکھیں کہ اربن سوسائٹی ہے، لوگ جو ہے بہت زیادہ جڑتے چلے گئے. یعنی رہائش کے اعتبار سے جو آپ رہائشی منصوبے ہمارے دیکھ لیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ذرا سی بھی غلطی کرتا ہے نا تو اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ پڑتا ہے حقوق کے اعتبار سے. بالکل بالکل. اچھا، ہمارے ہاں آپ دیکھیں بجلی نہیں ہے، ہمارے ہاں گیس کے پرابلمز ہیں. یہ ٹینشنز بھی جو ہیں نا اس دور کی نہیں تھی، آج کے دور کی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی مزاجوں پہ اثر پڑتا ہے، طبیعتوں پہ اثر پڑتا ہے، لڑائی جھگڑوں کی صورت میں وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. تو اس دور کو اگر ہم دیکھیں تو قدرتی طور پہ ایک تو وہ دیہات کا ماحول، پرسکون ماحول، لوگوں میں تصنع تکلف نہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی تربیت، اور پھر پریکٹیکلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا. اگر کسی نے کوئی ایسا غلط معاملہ کوئی کیا بھی، حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ یار ہمارے نبی کتنا معاف کرنے والے. یہ چیزیں انہوں نے حضور سے ڈائریکٹ پریکٹیکلی سیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہنوں کو عزت دی.
حضرت شیمہ تشریف لائی، حضور علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو گئے، حضور نے ان کے لیے چادر بچھائی، اپنی بیٹی کو حضور علیہ السلام کھڑے ہو کے استقبال کرتے، واہ واہ، ان کو پیشانی پہ بوسہ کیا دیتے. کہنا ہے. تو پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ ساری چیزیں سیکھی تھیں. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سبحان اللہ. اپنے معاشرے کو ایک آئیڈیل معاشرہ نہ بنائیں. اور میں ایک جملے سے اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ میرا رسول انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کی شان والا سبحان ہے. اللہ، سبحان یہ صرف صحابہ کا رسول نہیں ہے، یہ سارے زمانے کا رسول ہے. اس کا نور اسی طرح صحابہ کے لیے تھا جس طرح آج ہمارے لیے بھی موجود ہے. تو آج بھی ہمیں دائیں بائیں کی چکا چوند روشنیوں میں، تکلفات و تصنعات میں، مصنوعی زندگیوں میں، گھر کے اندر بے جا فرمائشوں اور گھر کے اندر بے جا ایک مصنوعی خوشیوں کو تلاش کرنے کے بجائے تاجدار مدینہ کا نور لے لیں. خدا کی قسم اس سے بڑھ کر نہ کہیں سکون ہے، نہ کہیں اطمینان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں. صحیح فرمایا آپ نے. گھر میں سکون کیسے ممکن ہے؟ اب تک جو گفتگو ہم تک پہنچی اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے، اور علامہ صاحب کی گفتگو سے بھی، کہ آج اگر یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ جناب وہ جو دور جس کی بات ہو رہی ہے اس میں تو دار ارقم ہے، اصحاب صفا ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور یہ خصوصیات کا ایک طویل ایک سلسلہ ہے جو بتایا گیا ہے. آج کے دور پر اگر ہم غور کریں، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے اعلیٰ عہدوں پر لوگ فائز ہیں، لیکن مسائل کا بھی انبار نظر آ رہا ہے. تو کیا خواندگی جو اگر یہ کہیں کہ خواندہ افراد بہت زیادہ پرسکون ہوتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جناب بہت تعلیمی اعتبار سے بہت آگے آج اگر دنیا پہنچ گئی ہے تو مسائل ختم ہو گئے. مسائل تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم اگر اس کا سدباب نہ کیا جائے، اس حوالے سے میں قبلہ مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا. مفتی صاحب، اگر گھر میں سکون کے لیے اقدامات نہ کیے جائیں اور کوششیں نہ کی جائیں تو اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے. جی، جیسے کہ آپ نے خود اجمالی طور پہ ارشاد فرمایا کہ اتنے نقصانات ہیں کہ حقیقت کم وقت میں شمار نہیں ہو سکتے. اور ہم جیسے لوگ زیادہ اس پر اس لیے مطلع ہوتے ہیں کہ لوگ ہم سے اپنی پرابلمز شیئر کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں، اور جیسے آپ نے لفظ کہا نا بہت صحیح ہے، اور حضرت نے بھی کہا، نہ تو مال سکون لا رہا ہے نہ زیادہ تعلیم لا رہی ہے، حتیٰ کہ دینی تعلیم بھی بعض اوقات نہیں لاتی. اگر وہ اس پہ پریکٹیکل نہیں کرتے، دینی تعلیم پہ عمل نہیں کرتے، تو گھر تو بے سکون رہے گا. تو اصل میں وہی بات ہے کہ نقصانات کا شمار کیا جائے تو بہت سارے ہیں، اور اسباب وہی ہیں کہ جو ہم نے ذکر کیا. اب چند نقصانات میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بے سکونی، سکون نہیں رہے گا، چڑچڑاپن، جھنجھلاہٹ، اور ڈپریشن، بیماریاں، انزائٹی، بی پی، اور شوگر بڑھ رہی ہے شوہر کی. ڈاکٹر کہتا ہے گولیاں دے دے کے تھک گیا ہوں، کولڈ ڈرنک تم نہیں پی رہے ہو، میٹھا تم نے کھانا چھوڑ دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ اصل میں میری بیوی کی شکل میں ایک شوگر بڑھانے والا آئٹم موجود ہے. جب اس کو دیکھتا ہوں ایک دم شوگر ہائی ہو جاتی ہے اسٹریس کی وجہ سے. اور بعض بیویاں کہہ رہی ہیں کہ جیسے وہ سلطان راہی گھر میں آتا ہے ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور شوگر لو ہو جاتی ہے بالکل دیکھتے ہی. اچھا، اسی طریقے سے پھر اولاد نافرمان نکلتی ہے. اگر آپ گھر میں سکون پیدا کرنے والے اسباب پیدا نہیں کریں گے تو اولاد نافرمان ہوگی، وہ مسلسل ٹینشن دے گی، بڑوں کا ادب اور احترام نہیں رہے گا، آپس میں کلیشز پیدا ہوں گے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ بچوں کے سامنے ہی بڑوں کی خاندان والوں کی برائیاں کریں گے تو بچے تو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں دادی جان امی کہہ رہی تھی آپ چڑیل ہیں، اور دادی کہتے تیرا بیڑا غرق ہو جائے کم وقت، مجھے چڑیل کہہ دیا. ہنگامہ شروع ہو گیا صاحب. سکون رہے گا کیسے گھر کے اندر؟ یہ بھی نقصانات ہیں بہت بڑے. پھر یہ کہ طلاقیں جو کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ وہی ہے کہ شریعت پہ عمل نہیں کرتے. حضرت جیسے فرمایا کہ عدم برداشت بہت زیادہ ہے. 3 مہینے میں لڑکیاں طلاقیں لے کر آ رہی ہیں. 3 مہینے میں، یقین کریں 3 مہینے میں تو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتی، انڈرسٹینڈنگ پوری نہیں ہو پاتی، اور آپ نے طلاق کا مطالبہ کر کے بلکہ خلا لے لیا کورٹ سے. بعض اوقات ایسا ہے. بالکل ایسا ہی. اور اسی طرح خودکشیاں، بعض اوقات گھر کے ماحول سے تنگ آ کے لڑکیوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی، زہر کھا لیا، چوہے مار دوا کھا لی. کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم معاشرے میں نہیں دیکھ رہے. پھر برکت ختم ہے. مفتی صاحب 15 دن میں تنخواہ ختم ہو جاتی ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ. اس کا مطلب اگر آپ بے برکتی گھر میں پیدا کریں گے، جیسے حضرت نے فرمایا گھر میں نماز پڑھو. یہ کیوں حکم ہے؟ تاکہ بچے دیکھ کے نماز پڑھیں اور برکت نازل ہو. قرآن پڑھنے کا حکم ہے کہ سورہ بقرہ پڑھو گے شیطان گھر سے نکل جائے گا. ہم نے سال سورہ بقرہ نہیں پڑھی، قرآن ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا.
تو روزی میں برکت ختم ہو جاتی سورہ ہے. مائدہ کے لیے بھی علماء حضرات جی ہاں, تو اس طریقے سے یعنی یہ نقصانات کی ایک طویل فہرست ہے. تو اس میں دو بس میں چیزوں کا اضافہ جو اس سوال سے متعلق تو نہیں ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ دو چیزیں سکون کے لیے بہت ضروری ہیں یا بے سکونی کا سبب ہیں, اس کا جسٹ اپوزٹ. ایک تو شرری لوگوں کو اپنے گھر سے دور رکھیں. مردوں میں بھی ایک تو بی جمالوں کا مشہور کردار ہے, بی جمالے بھی بہت سارے ہیں آج کل, مطلب میل بی جمالو کہہ لیں آپ اس کو, خطرناک قسم. بڑی آپ نے نئی اصطلاح دی ہماری رحمت سہار کو, بڑی مہربانی. میل بھی جمالو. جی بہت شکریہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی کا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آ کے گھر میں فتنہ فساد کرتے ہیں. پہلے ساس کے پاس جائیں گے, کیسی چل رہی ہے تمہاری بہو؟ نہیں الحمدللہ صحیح. کھانا بناتی ہے؟ ہاں بناتی. کپڑے دھوتی ہے؟ ہاں دھوتی ہے. برتن وغیرہ دھو رہی ہے؟ ہاں دھو رہی ہے. بدتمیزی تو نہیں کرتی؟ نہیں. مایوس ہو گئی بالکل. پھر پہنچ گئی بہو کے پاس, دیکھو بیٹا بہت ساس تمہاری ہے اچھی لیکن غصے کی بہت تیز ہے, ذرا خیال رکھنا. پہلے بھی 3 طلاقیں کروا چکی ہے خاندان میں. وہ کہہ کے نکل لی. وہ بہو کے اینٹینے کھڑے ہو گئے, سارے کے سارے سگنل ملنا شروع ہو گئے شیطان اور نفس کی طرف سے. وہ بھائی ان کو نکالو جو آپ کے اولاد کو آپ کے خلاف کر رہے ہیں, ماں باپ کو اولاد کے خلاف کر رہے ہیں. دوسرا مشیر اچھے بنائیں. لڑکی اپنے شوہر کو سمجھ رہی ہوتی کس سے؟ سہیلیوں کی زبانی, بہنوں اور اپنی امی کی زبان. ڈائریکٹ سمجھو نا, انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو. ماں کہتی بیٹا دیکھو شوہر پہ نظر رکھنا, موبائل چیک کرتے رہنا رات کو 2:30 بجے اٹھ کر, کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائے شوہر. اب خواہ کے پنگے بازی. ایسے ہی وہ لڑکے کو مشورہ دے رہی ہوتی ہے ماں, دیکھو بیٹا یہ نئے دور کی بچیاں ہیں, ہماری طرح نہیں ہیں, ہم تو اللہ میاں کی گائے تھے. یہ مقولے بولتی ہیں, حالانکہ دونوں لفظ غلط ہیں. ہم تو گائے تھے. یہ بڑی ہوشیار لڑکی. خواہ شوہر اس کو چیک کرنا شروع کر دیتا ہے. اپنے میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں, انشاءاللہ بڑا سکون رہے گا. اور لوگوں کے مشورے سنیں ضرور, کہ بڑے ہوتے ہیں بعض اوقات, لیکن کریں وہ جو آپ کے گھر میں آپ کے حق میں بہتر ہے. بہت اچھی, بڑی سنہری باتیں ہیں مفتی صاحب کی. وہ سنہری اصول جو اگر اپنا لیے جائیں تو بہت سی بے سکونی سے آپ بچ سکتے ہیں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے, اس موضوع کو کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ, اور اب تک جتنی مفید گفتگو ہوئی ہے اس کا ایک خلاصہ انشاءاللہ شامل کریں گے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب, علم و علماء میں آج موضوع جو ہے گھر میں سکون کیسے ممکن ہے, بہت اہم سوال, بہت اہم موضوع, جس پر سوالات ہم نے پیش کیے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے میں جاننا چاہوں گا. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ گھر میں سکون کے قیام کے لیے کن کن افراد کی ذمہ داری, یعنی کہ ماں باپ, شادی شدہ جو زوجین ہیں ان کے حوالے سے کن کن کی ذمہ داری گھر کے سکون کو قائم کرنے کے لیے, میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں رئیس بھائی, اس موضوع پر ماشاءاللہ ہمارے علماء نے بہت خوبصورت جامع معنی اور اپنے مشاہدات اور معاشرتی اعتبار سے, یہ علماء کا دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ ان کا معاشرے کے ساتھ تعلق لنک ہے. من لم یعرف اہل الزمان فہو جاہل. فرمایا کہ زمانے کے معاملات یہ بھی ایک فقیہ کے لیے اور علماء کے لیے سمجھنا کہ سراؤنڈنگ کے اندر ہو کیا رہا ہے. آپ آسمانی سلطانی باتیں کرتے رہے اور آپ کو زمینی حقائق کا پتہ ہی نہیں. تو یہ دیکھیں, ہمارے علماء نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ذکر کیا. دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں سورہ روم کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائیں, اس کے اندر ایک یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اختلاف السنتکم و الوانکم. اللہ نے مختلف زبانیں بنائے, مختلف رنگ بنائے. الطباع مختلفۃ, طبیعتیں مختلف ہیں. ایک بھائی کی طبیعت ہو رہا ہے, دوسرے بھائی کی طبیعت ہو رہا ہے. اچھا, جہاں 2-4 برتن ہوتے ہیں تو ٹھک 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 آواز آتی ہے, بجتے برتن. یہ تو ایک سوسائٹی کا حسن ہے. لیکن اصل سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے, آپ نے فرمایا کس کی ذمہ داری ہے, تو دیکھیں ذمہ داری تو ہر ایک کی ہے. ہم نے جیسے ماں باپ کا ذکر کیا, ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر سب نے بہت خوبصورت کہا کہ ماں باپ ایک وقت ہوتا ہے کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, بالکل, کہ یار اولاد جوان ہوگی تو ہمیں سکون ملے گا. معاشی اعتبار سے بھی اور گھر کے بھی معاملات کو, چیزوں کو کنٹرول کریں گے. بچے بڑے ہو گئے, چھوٹے تھے بچے, بولا بھائی ٹینشن ہے, بولا بچے بڑے ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. پتہ چلا کہ بچے بڑے ہوئے تو اور ٹینشن بھی بڑھے ہوئے, مسائل بھی بڑھ گئے. تو یہ بچوں کی بھی ذمہ داری, اور پھر بالخصوص جب وہ شادی شدہ ہو جائیں تو اس کے بعد ان کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں کہ ماں باپ کا بھی خیال رکھنا, اپنے بچوں کا, گھر والوں کا بھی خیال رکھنا. تو اگر آپ پوچھیں کہ کس کی ذمہ داری ہے, تو گھر کی ہر اکائی اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر معاملات کو صحیح کریں. لیکن جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ایک ریاست ہے, سلطنت ہے, امپائر ہے, کمپنی ہے. اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے سارے کے سارے علماء, یہاں پر بھی اگر مثال کے طور پر اگر چیز نہیں ہوگی تو سکون نہیں ہوگا. بالکل بالکل. یہ جو سکون کی فضا آپ کو مل رہی ہے, تو یہ سکون تو خیر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جی بالکل, پہلے سکون پہ گفتگو انہوں نے فرمائی ہے. تو ہر کوئی ادارہ ہے, علماء سب نے کہا نا کہ
آپ نے پڑھ بھی لیا ہے لیکن وہ پڑھائی بھی آپ کو سکون نہیں دے گی جب تک آپ کے رویوں کے اندر سکون نہیں ہے، آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، آپ دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے اور نظام لے کے نہیں چل رہے، نہ ادارے میں سکون ہو سکتا ہے، نہ گھر میں سکون ہو سکتا ہے، نہ سلطنت میں سکون ہو سکتا ہے. تو ہر شخص کا کردار ہے اس کا. بہت اچھی بات. اچھا آپ نے فرمایا والدین اور گھر کے جو بھی ذمہ داران. علامہ حافظ اویس صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کیا گھروں میں قیام امن کے لیے اساتذہ، مشائخ، علماء کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اگر ادا کر سکتے ہیں کوئی کردار تو وہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالی. جی بالکل، جہاں تک اساتذہ کا تعلق ہے تو ان کا معاملہ تو تربیت کا ہے، وہ تربیت کریں، اس کا بہت اثر ہے. علماء کی جہاں تک ذمہ داری ہے تو علماء سے جڑنے والے لوگوں کے لیے علماء کی طرف سے یہ ان پر فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو موجودہ معاشرے کے مطابق پیش بھی کریں. اللہ، اگر وہ موجودہ معاشرے کے سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کریں گے، لوگوں کو اپنے زمانے کی لینگویج میں سمجھائیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. پھر لوگ نماز جمعہ کے لیے بھی جلدی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کو اگر بات سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے لوگوں میں تبدیلی آتی ہے اور ان کو دل کا سکون ایک محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں دین کی یہ بات پہنچی ہے تو ہم اس پہ ضرور عمل کریں گے. اور اس وجہ سے کئی گھرانے بھی جو ہے نا وہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور مشکلوں سے نکلتے چلے آتے ہیں. تو اس لیے ہر بڑے شخص کی اور ہر عالم کی اور ہر استاد اور مربی کی یہ جو ہے نا اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنا معاشرے میں صحیح مقام ادا کرے. اس مرحلے پر ایک دفعہ میں نے ذکر کیا بھی، میں نے کہا کہ دیکھیں وہ مخلوقات جو نظر نہیں آنے والی، وہ ہمارے ارد گرد دو مخلوقات ہیں. ایک تو فرشتے ہیں، ایک ویزیبل اور ایک انویزیبل. جی، جو نظر نہ آنے والی وہ بھی دو ہیں، ایک فرشتے ہیں، ایک جنات ہیں. ہمارے گھروں میں حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق دونوں کا آنا جانا ہے. آپ دیکھیں نا مشہور حدیث ہے کہ شیطان پوچھتا ہے آج تم نے میاں بیوی میں لڑائی کرائی تو بہت اچھا کیا. اس کا مطلب ہے کہ شیطان اپنے چیلے ہمارے گھر میں بھیج رہا ہے اور وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ بچوں کو تعلیم سے روکو، میاں بیوی میں لڑائی کراؤ. اور دوسری طرف اللہ کے رسول نے جو مختلف حدیثوں میں کہا کہ یہ کام کرو گے تو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، یہ کام کرو گے تو آئیں گے. تو اس لیے اس اعتبار سے بھی ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے گھر میں انٹری شیاطین کو دے رکھی ہے یا فرشتوں کو دے رکھی ہے. بہت اچھی بات. یہ ہمارا عمل اس میں بڑا اہم ہے. یہ جو چیزیں ذکر کی گئی، آپ فجر کے بعد بیٹھیں، آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، فجر کے بعد گھر میں تلاوت نہیں کی تو کہاں سے فرشتے آئیں گے؟ اگر گھر میں موبائل استعمال ہو رہے ہیں، اس میں بے راروی کے مناظر ہیں، فحاشی ہے، فلمیں ہیں، دائیں بائیں کی چیزیں، آپ مجھے بتائیں گھر میں شیطان آئیں گے یا فرشتے آئیں گے؟ شیاطین آئیں گے. تو بالکل. اس لیے جو ہے گھر میں وہ سارے معاملات جس میں فرشتوں کا داخلہ ہو وہ ہم نے کرنا ہے. اگر ہم نے فرشتوں، دیکھیں یہ فرشتے گھر میں ہیں، یہ فرشتے مسجد میں ہیں، ہمارے دائیں بائیں، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، حفاظت کے لیے تمہارے ارد گرد یہ فرشتے موجود ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اپنا ظاہر بھی ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنا روحانی جو کنیکشن ہے نا وہ اس مخلوق سے جوڑنا چاہیے جو رحمت بن کے ہمارے گھر میں اترتی ہے. مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا آج کے موضوع سے متعلق؟ ظاہر ہے آپ تینوں ہی حضرات کے پاس بہت سے لوگ اپنے گھروں کے مسائل لاتے ہوں گے اور دعا کے لیے بھی آتے ہوں گے. کیا پیغام دیجیے گا ہمارے ناظرین کو؟ بس میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں کسی بھی چیز کی اصلاح کے لیے فرسٹ سٹیپ ہے ذہن کی تیاری. کہ آپ ایک اچھی چیز کو ایکسیپٹ تو کریں. جیسے آپ نے فرمایا صاحب یہ تو بہت مشکل کام ہے، کون ایسا کرے گا؟ ہمارے آفیئر بھی بات ہو رہی تھی. یہ ممکن ہے. سب سے پہلے ناممکن کو ممکن تصور کر لیں بس آپ. صحیح. جب تصور کر لیں گے تو ہمت بڑھے گی. پھر فرسٹ سٹیپ، سیکنڈ سٹیپ، تھرڈ سٹیپ، آہستہ آہستہ کریں. ایک دم آپ گھر کے ماحول کو چینج کرنے کا ذہن بناتے ہیں کہ سب ایک دم ٹھیک ہو جائے، نہیں ہو پاتا. جب نہیں ہوتا تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، یہ نہیں صحیح ہو سکتا. آپ نے ایک دم اصل میں سب چیزیں کر لی. دیکھیں ہانڈی بھی پکتی ہے تو تھوڑا تھوڑا چیزیں ڈالتے ہیں. پہلے پیاز بھون لی، پھر گوشت ڈال دیا، پھر گھی ڈال دیا، پھر وہ کیا، پھر پانی ڈال دیا، پھر ہانڈی تیار ہوتی ہے. میری طرح نہیں کہ ساری چیزیں ڈال کے ڈھکنا ڈھک کے بیٹھ گئے کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. بن تو جائے گا لیکن انتہائی بھیانک قسم کی ڈش بنے گی. ہاں تو بس یہ کوشش یہ کرنی چاہیے، اسٹیپ اٹھائیں اللہ کا نام لے کے، علم دین کے حصول تحصیل سے ابتدا کریں. پھر آہستہ آہستہ اپنی برائیوں کی طرف آئیں کہ میرے اندر برائیاں کون سی اسے ختم کریں. زوجہ اپنی ختم کرے، بچوں کو سمجھائیں وہ اپنے ختم کریں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ 100% نہیں تو انشاءاللہ بہت حد تک یہ برائیاں دور ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. علامہ صاحب آپ تشریف لائے. قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے اگلے سیگمنٹ میں بھی. اس کے بعد اذان فجر کا وقفہ اور اس کے بعد آپ کے مسائل ان کا حل، اس میں بھی مفتی صاحب قبلہ آپ کے جوابات کے لیے تشریف فرما ہوں گے. ناظرین محترم، آج جو موضوع تھا گھر میں سکون کیسے ممکن ہے، بڑے رہنما اصول آپ تک پہنچائے گئے ہیں.
ابھی تک اگر کچھ نہیں ہوا اور آپ لوگ پریشان ہیں، اور ڈیفینیٹلی پریشان ہیں، آپ تعویذات لے رہے ہیں، آپ دم درود کرا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پہ کم از کم ذہنی آمادگی کے ساتھ آج سے تیاری کریں کہ انشاءاللہ جو چیزیں ہم نے سنی آج علماء حضرات سے، مفتیان دین سے، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اس کو عملی جامہ پہنائیں گے، تو ضرور اس کے انشاءاللہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ اس کے ثمرات بھی آپ کو نظر آئیں گے اور اس کے بہترین اثرات بھی نظر آئیں گے، گھر کا ماحول بھی ایک پرامن ماحول نظر آئے گا۔ تو آج کا پیغام یہی تھا۔ بہرحال اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا، اس میں حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے اور ثنا خان حضرات ان کے منتخبات کو پیش کریں گے، ہم مختصر ان کی بایوگرافی پیش کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے